ناظرین آداب، اسی پرانی شرٹ کے ساتھ بیک گراؤنڈ قدرے بدل کر رہ گزر کے ایک اور ریویو میں حاضر ہوں، اور یہ ریویو ہے، ایک کتاب ہے محمد عامر لیاقت کی، اردو میں ادبی معرکے، اور اسی نام سے ایک دوسری کتاب بھی ہے، امیر حسن نورانی کی بھی اسی نام سے دوسری کتاب ہے، اور دونوں میں تھوڑا فرق ہے، وہ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا۔ میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب سے پہلے ہم تھوڑا سا، چونکہ یوم اساتذہ ہے یعنی ٹیچرز ڈے ہے، تو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اساتذہ جو ہے، اردو شاعری میں اساتذہ کی کیا اہمیت ہے۔ قدیم زمانے میں، یا یہ کہ قدیم شاعری میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اساتذہ اور ان کے تلامذہ، اور خاص طور پر اردو شاعری میں، بغیر اصلاح لیے ہوئے کبھی نہ تو کلام پڑھتے تھے، نہ کہیں مشاعرے میں شرکت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، اور بہت اہمیت تھی، بلکہ فخر کے طور پر کہا جاتا تھا کہ بھئی میں فلاں کا شاگرد ہوں، میں فلاں کا استاد ہوں، اس طرح سے، مطلب اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ اچھا، آپ دیکھیں گے کہ غالب جو ہیں، مرزا غالب، انہوں نے بھی ایک استاد جو ہیں وہ عبدالصمد کا ذکر کیا ہے، اب ان کی بایوگرافی میں، ان کی بایوگرافی میں حالی نے ذکر کیا ہے عبدالصمد کا، اور کہا کہ انہوں نے، مرزا نے ان سے فارسی سیکھی، لیکن مرزا ان کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ ہمیں اس وقت جو ہے بے استادے کہتے تھے، یا بے استادے نہ کہیں، اس وجہ سے میں نے عبدالصمد نامی ایک استاد گڑھ لیا، حالانکہ مجھے مبدأ فیاض کے سوا کسی سے تلمذ حاصل نہیں۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ غالب جیسا شاعر وہ بھی ڈر کی وجہ سے ایک استاد گڑھ لیتا ہے، تو ہم جان سکتے ہیں کہ اردو شاعری میں اساتذہ کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پر شاعری کا استاد۔ اچھا، اب داغ بھی اس میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ داغ تو ایک طرح سے جگت گرو ہیں بھائی، کیونکہ ان کے تو اساتذہ مطلب ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ۔ امیر بھی ان کا استاد شاگرد ہے، نواب بھی شاگرد ہے ان کا، فقیر بھی شاگرد ہے، طرح طرح کے لوگ جو ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم بات کریں تو پھر یہ استاد جو ہے نا، وہ ایک دبستان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، مطلب دبستان کے اس طور پر کہ یہ اتنے معتبر یا ایسے مسلم الثبوت استاد ہو جاتے ہیں کہ ان کے شاگردوں کی بہت لمبی قطار ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اپنے آپ میں ایک دبستان یا اسکول ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ داغ کو دیکھیں گے، داغ اپنے آپ میں ایک اسکول ہے، ایک دبستان ہے، یا اسی طریقے سے ناسخ کو آپ دیکھیں گے، ناسخ جو ہیں وہ اپنے آپ میں ایک دبستان ہے۔ آتش، حالانکہ کتابیں بھی ہیں، دبستان ناسخ، سید ضمیر اختر نقوی کی کتاب ہے یہ، اور لگ بھگ 950 پیجز کی کتاب ہے۔ حالانکہ انہوں نے ناسخ کے وہ شاگرد جو مرثیہ گو تھے ان پر انہوں نے بہت بڑھا چڑھا کے بہت لمبی گفتگو کی ہے، اور جو مرثیہ گو نہیں تھے ان کو محض ٹال دیا ہے تھوڑا تھوڑا تذکرے کے ٹائپ سے کر کے۔ دبستان آتش ایک بڑی اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح سے دبستان کے تعلق سے کتابیں جو ہیں وہ کافی زیادہ کتابیں ہیں۔ پھر اس زمانے میں، بلکہ ہم جب بالکل شروعاتی زمانے سے ہی شاعری کی بات کرتے ہیں، جب ولی کی آمد جو ہے وہ دلی میں ہوتی ہے، اور ایک طرح سے اردو شاعری کو ایک اعتبار ملتا ہے، ریختہ کو ایک اعتبار ملتا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی اب جو ہے اپنے ہم ضمیر کی ادائیگی فارسی زبان کو چھوڑ کر کے ریختہ میں بھی کر سکتے ہیں، تو پھر وہیں سے پھر دھیرے دھیرے جو ہے یہ مارکوں کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے مین ٹاپک پہ آئے ہیں جو ہمارا ادبی مارکے ہے، تو وہاں سے ایک طرح سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آبرو اور مرزا مظہر جانے جانا کے درمیان مارکے ہیں، میر اور سودا کے بہت مشہور مارکے ہیں، آتش و ناسخ کے مارکے ہیں۔ اچھا، ان سب مارکوں میں ایک اچھی چیز یہ ہے، میں اس کو اس لیے ٹیچرز ڈے کے تعلق سے اس کتاب کو میں نے انتخاب کیا ہے، اس کا تعلق اس سے اس طرح سے نکلتا ہے کہ یہ جو مارکے اساتذہ کے تھے، ان کو نبھاتا کون تھا، ان کو اپنے کندھوں پر ڈھوتا کون تھا؟ وہ تلامذہ ہی تو تھے۔ پتہ چلا کہ لکھنؤ میں جو ہے ایک استاد صاحب گزر رہے ہیں، اور پیچھے ایک دم بیاض پکڑے ہوئے اسٹوڈنٹ ان کے، یا جو ان کے جو تلامذہ ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں،
اور ادھر سے ایک دوسرے استاد گزر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی اسی قدر ہجوم ہے. اب ادھر سے ایک استاد نے کچھ فقرہ کسا, ادھر سے اس کا جواب آیا, پتہ چلا کچھ انبن ہو گئی, بس بھائی صاحب گھوسالات ہونے لگا. تو انہیں اپنے جو اساتذہ تھے ادبی معرکوں میں بھی اپنے اساتذہ کے لیے وہ ایک بھی لفظ نہیں سن سکتے تھے کہ ہمارے استاذ کی کسی طرح ہیٹی نہ ہو جائے, وہ یہ نہیں سن سکتے تھے, لڑنے لگتے تھے. اسی وجہ سے میں نے یہ ادبی اردو میں ادبی معرکوں والی کتاب جو ہے اس کا میں نے انتخاب کیا ریویو کے لیے. اس کتاب کے اندر انہوں نے جو ہے ہمارے جو محمد عامر لیاقت, نام مجھے ایک بار دیکھنا پڑے گا, میں ساری بھول گیا, یعقوب عامر, ڈاکٹر یعقوب عامر کی کتاب ہے اردو کے ادبی معرکے. اس میں ادبی معرکوں کو انہوں نے انشاء سے غالب تک جتنے بھی معرکے ہوئے ہیں اس کو سب کو مطلب ان کو ذکر کیا ہے. اچھا, اسی نام کی ایک کتاب جو ہے وہ اردو کے ادبی معرکے جو ہے وہ امیر حسن نورانی کی کتاب ہے. یہ امیر حسن نورانی وہی ہیں جن کی ایک اور مشہور کتاب ہے معرکہ چک بست و شرر, بہت مشہور کتاب ہے, اور یہ لکھنؤ کا بہت ہی تگڑا معرکہ ہے. یہ چشمہ کشمک والا نہیں ہے جو ہلکے پھلکے میں لے لیا جائے, یہ بالکل گتھم گتھا اور مطلب جوتم پیزار والا معرکہ ہے, بہت تگڑا معرکہ ہے. تو یہ دو کتابیں ہیں, امیر حسن نورانی کی ایک کتاب ہے اور ایک جو ہے یعقوب عامر کی کتاب ہے, ڈاکٹر یعقوب عامر کی اردو کے ادبی معرکے. اب یہ نورانی والی جو کتاب ہے یہ سودا سے چکبست و شرر تک کے عہد کو لیا گیا ہے اور انہوں نے انشاء سے غالب تک کے عہد کو لیا ہے. یہ لگ بھگ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, برابر ہی ہے. حالانکہ اس کے بعد بھی معرکے مطلب چلے ہیں, جیسے یا سگانہ چنگیزی جو ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں, غالب شکن کے مصنف ہیں وہ, اور انہوں نے غالب پر کس طرح سے تنقید کی ہے. غالب شکن کے اندر ایک طرح سے جو غالب کا بنا ہوا جو ایک بت تھا اہل لکھنؤ کے یہاں, یا یہ کہ وہ بت جو عبد الرحمن بجنوری اپنے محاسن کلام غالب سے تراش کر لائے ہوئے تھے, اس کو ایک طرح سے انہوں نے توڑنے کی کوشش کی. اب وہ کوشش کتنی کامیاب ہوئی یا نہیں, آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں رہ گزر پہ ہی اس کا ریویو کیا ہے نعیم صاحب نے, نعیم سرمد صاحب نے, تو وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب کتنے ہوئے ہیں. کیا یہ تنقید برائے تنقید تھی یا تنقید برائے اصلاح تھی, ٹھیک ہے, کس قدر صحت مند تنقید تھی, یا یہ کہ اس کے اندر حجب اور فکڑ پن تھا, وہ اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی. خیر, ہم چونکہ ہمارے مارکے جو ان کتابوں میں ہیں وہ سودا کے عہد سے چکبست و شرر تک ہیں اور جو دوسری کتاب ہے اس میں غالب تک ہیں. تو یہ کتاب جو ہے اس میں انشاء سے غالب تک جو ہے یہ کتاب 5 ابواب پر مشتمل ہے. پہلے باب کے اندر جو ہے انشاء و مصحفی کے جو ہیں وہ مارکوں کا بیان ہے. یہ ان کے بہت تگڑے مارکے ہوئے ہیں اور بہت دلچسپ ہیں. جب آپ اس میں سنیں گے کس طرح سے ایک دوسرے کو کیسے مصرے لگاتے تھے, کس طرح سے حجویں لکھتے تھے, اور پھر ان کے شاگردان جو تھے وہ کس طرح سے مطلب جو ہے اپنے استاد کو, اپنے استاذ کی اونچی کرنے کے لیے کیسے نکل پڑتے تھے. مصحفی و شاگردان سودا کے درمیان جو مارکے ہیں ان کا پہلے باب میں ذکر ہے. قتیل کے مارکے ہیں, انشاء و راغب کے مارکے ہیں, دوسرے باب میں جرأت و نوا کے ہیں, ناسخ و آتش کے مارکے ہیں. اچھا, یہ ناسخ و آتش کا جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا تھا, ان کی تو تلامذہ کی فہرست بہت طویل ہے. پورا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو دبستان لکھنؤ ہے, جس کو ہم دبستان لکھنؤ یا لکھنؤ اسکول کہتے ہیں, وہ اگر ہم مصحفی وغیرہ کو پیچھے اگر چھوڑ دیں تو ناسخ و آتش اور ان کے شاگردوں کے ہی گرد گھومتا ہے پورا. انیس و دبیر ان کے مارکے ہیں. ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑے عہد ساز مرثیہ نگار ہیں. مرثیہ کہاں سے شروع ہوا, ٹھیک ہے, اس کی ایک لمبی روایت ہے. مرثیہ کب تک چلا, آج ہے یا نہیں, جدید مرثیہ کیا ہے, وہ سب الگ بحثیں ہیں. لیکن صحیح معنوں میں یہ دونوں ہی مرثیے کے خاتم ہیں. خاتم کہہ لیں یا خاتم کہہ لیں, دونوں لفظ صحیح ہیں اپنے اپنے معنوں میں, اپنی اپنی جگہ پر. لیکن یہ جو ہے انیس و دبیر پہ مرثیہ ختم ہے. اتنا خوبصورت مرثیہ, ایسی منظر نگاری, اور پھر ان کے جو شاگردان ہیں انہوں نے مرثیے لکھے اور آپس میں چشمکیں رہتی تھیں, معاصرانہ جو چشمکیں ہیں وہ رہتی تھیں اور وہ کبھی کبھی زیادہ بھی بڑھ جاتی تھیں. پھر اس کے بعد تیسرا باب ہے نصیر و ذوق کا ہے,
اب ذوق کا ذکر آیا تو غالب اور ذوق کا انہوں نے جو ذکر کیا ہے غالب اور ذوق کے معرکے کا، یہ چوتھے باب میں ہے۔ تیسرے باب میں نصیر و ذوق کا ذکر کیا ہے۔ غالب اور ذوق کا جو معرکہ ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ کیسے شروع ہوتا ہے اس میں ذکر کیا ہے، جب وہ جو صحرا لکھتے ہیں، غالباً ذوق نے لکھا تھا کہ بھئی وہ جو ایسے ہی وہ کیا ہے سخندان، ان پہ کہا کہ اس طرح سے کوئی صحرا لکھ لائے، تو وہاں سے مطلب شروع ہوتا ہے اور یہ پھر آگے تک چلتا رہتا ہے۔ اچھا پھر ان کے شاگرد اس کو اٹھا لیتے ہیں معاملے کو۔ غالب و حامیان قاطع برہان، یہ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ قاطع برہان اور برہان قاطع، یہ ایک لغت ہے جس کے اوپر غالب نے اپنے طرح سے مطلب چیزوں کو ایڈ کیا تھا اور اس میں غلطیوں کی نشاندہی کی تھی۔ تو اس کے بارے میں بھی غالب اور حامیان برہان قاطع جو تھے ان کا کیا رجحان تھا، غالب نے جو اس کے اوپر تنقید کی، غالب اور ان کے شاگردوں کا کیا رجحان تھا، یہ بہت دلچسپ طریقے سے ذکر کیا گیا۔ 5ویں باب میں نساخ اور اہل لکھنؤ کا ذکر ہے، اور وہ پورا سب بیان کیا کہ نساخ جو ہیں وہ انہوں نے نساخ اپنے کو کیوں کہا، کہ ناسخ کے مقابلے آنا چاہ رہے تھے، یا نساخ جو مبالغے کا صیغہ استعمال کیا وہ ناسخ کے بھی استاد بننے کی کوشش کر رہے تھے، یا یہ کہ ناسخ وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ سب ذکر ہیں اس میں۔ شاگردان نخاس و عالی، نساخ و عالی کا جو ہے وہ معرکہ ذکر کیا گیا ہے 5ویں باب کے اندر۔ تو یہ کتاب بہت دلچسپ کتاب ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت ہی مزے کی باتیں نکل کر کے سامنے آئیں گی۔ اچھا یہ ایک کتاب جو دوسری ہے، جیسا کہ وہ ابھی میں نے جس کے بارے میں ذکر کیا تھا، یہ تھوڑا طویل ہے، یہ والی جو یعقوب عامر والی کتاب ہے، اور امیر حسن نورانی والی کتاب جو ہے وہ بہت مختصر ہے، یہ تقریباً 450 پیجز پر مشتمل ہے، اور وہ جو ہے 142 پیجز پر مشتمل ہے۔ اچھا لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یعقوب عامر والی کتاب جو ہے وہ بہت تحقیق کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مارکے ہیں، ادبی مارکے، یہ آئے کہاں سے؟ یہ ہمارے تذکروں سے آئے۔ ظاہر سی بات ہے، سب سے بڑا ہمارا سورس جو ہے تحقیق کا اردو میں وہ ہمارے تذکرے ہیں، انہی سے سب باتیں یہ نکل کر کے یہاں تک آئی ہیں۔ اچھا تذکروں میں چونکہ بہت ہی بے سواد اور بے ذائقہ کر کے چیزوں کو لکھا جاتا تھا، اس میں مزہ بھی نہیں آتا تھا، بس وہ تو ایک واقعات کی کھتونی کہہ لیجئے، یا یہ تو محمد حسین آزاد نے جب آب حیات لکھی تو اس کے اندر تھوڑا مزہ اور دلچسپی پیدا کی، اور بلکہ اس کتاب کے اندر یا اس جیسے جتنے بھی معرکوں کے اندر جب ہم جن معرکوں کو دیکھتے ہیں وہ سب محمد حسین آزاد کے کوٹ کیے ہوئے ہیں زیادہ تر۔ حالانکہ محمد حسین آزاد کی صداقت پر بہت سے لوگ سوال کھڑے کرتے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ وہ ہمارے لیے بہت اہم کتاب ہے، تو عرض یہ ہے کہ وہ جو تذکروں کے اندر مارکے تھے جو بہت بے سواد اور بے ذائقے ٹائپ کے تھے، انہوں نے کیا کیا ہے، واقعات کی محض خطونی نہ بنا کر کے ان کو بڑا دلچسپ انداز میں لکھ دیا ہے۔ اس کے اندر شعر کوٹ کیے ہیں، شاگردوں کا اس کے اندر جو کردار ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ امیر حسن نورانی نے بھی مطلب اچھے طریقے سے ذکر کیا ہے، بلکہ ایک میں واقعہ ان کا ہے آبرو اور مرزا مظہر جانے جانا جو ہے، ان کے اندر جب چشمک ہوتی ہے تو ذکر کرتے ہیں، ایک شعر کوٹ کرتے ہیں، چونکہ آبرو جو تھے ان کے آنکھ میں گانٹھ تھی، تو مرزا مظہر جانے جانا ایک شعر پڑھتے ہیں کہ شعر ہے کہ آبرو کی آنکھ میں ایک گانٹھ ہے، آبرو، دوسرا مصرع ہے آبرو سب شاعروں کی، اس کے آگے 3 ڈاٹ لگا دیے، 1 2 3 ڈاٹ ڈاٹ، الف لام خا جو لکھتے تھے نا الی آخر ہی الخ، وہ کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گانٹھ کا قافیہ جو ہے وہ تھوڑا گندا ہے، آپ خود اس کو مطلب اپنے طرح سے گانٹھ کا قافیہ کیا ہو سکتا ہے، وہ مطلب انہوں نے لکھا ہے تو بھائی ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے، آپ اپنی طرح سے سوچ لیجئے کہ گانٹھ کا قافیہ کیا ہو سکتا ہے۔ آبرو جواب دیتے ہیں، کیا کروں حق کے کیے کو، کور میری چشم ہے، کور مطلب اندھی کہہ لیجئے، کور اندھی، کیا کروں حق کے کیے کو، کور میری چشم ہے، آبرو جگ میں رہے، آبرو جگ میں رہے تو جانے جانا پشم ہے۔ اب یہ چشم کے بعد جو پشم ہے، اب پشم جو ہے وہ اسی معنی میں یہاں استعمال کیا ہے انہوں نے، ویسے پشم کے معنی تو اون اور نازک بالوں وغیرہ کے بھی آ جائیں گے، بٹ انہوں نے جو ہے یہاں پشم جو ہے اسی معنی میں استعمال کیا ہے، جب وہ 3 ڈاٹ ہے نا، وہ جو گانٹھ کا قافیہ ہے اسی معنوں میں انہوں نے پشم کو استعمال کیا ہے۔ تو اس طرح کی مارکہ آرائیاں ہوتی تھیں
کبھی کبھی یہ تھوڑا سا پھکڑ پنتی بزلہ مطلب سنجی سے آگے ابتذال اور کہنا چاہیے کہ زٹل پنے پہ بھی اتر آتی تھی، مطلب یہ سب چیزیں۔ انشاء اور جرات کا بہت مشہور ہے نا، اس کو بھی محمد حسین آزاد ہی نے اس کو بھی ذکر کیا ہے کہ جرات نے کہا کہ اس زلف پہ بھپتی شب دجور کی سوجھی۔ بھائی جب یہ انشاء جرات کے ہاں آئے اور کہا کہ بھائی ایک شعر ہوا ہے، ایک مصرع ہو گیا ہے، دوسرا مصرع لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو جرات کہنے لگے، انشاء کہنے لگے ارے بھائی مصرع کہو میں دوسرا لگا دیتا ہوں۔ کہنے لگے میں پاگل ہو گیا ہوں کیا، پہلا مصرع کہوں گا دوسرا کہیں آپ نے لگا کے اپنے ساتھ شعر رکھ لیا یا کہ اپنا شعر بنا لیا۔ خیر جب انہوں نے کہا تو انہوں نے جو ہے کہ اس زلف پہ بھپتی شب دجور کی سوجھی، انشاء نے اس میں برجستہ مصرع لگایا کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی۔ جرات جو تھے وہ اندھے بھی تھے، اور وہ انہوں نے ڈنڈا جو لیا اور وہ بھاگ رہے ہیں پیچھے پیچھے، اب وہ ٹٹول کر کے، یہ محمد حسین آزاد نے اس طرح سے بیان کیا ہے، وہ بھاگ رہے ہیں پیچھے پیچھے اور یہ ان کو دوڑا رہے ہیں اس طرح سے۔ اچھا یہ سب کبھی کبھی ہاتھا پائی پہ بھی آ گیا ہے، کئی اس طرح کے واقعے بھی ہیں۔ لکھنؤ میں ایک واقعہ ہے جس میں مطلب جو ہے تلواریں نکل آئی تھیں، ایک محشر تھے اور ایک محشر کے ساتھ ایک اور شاعر تھے، محشر تخلص کرتے تھے، ایک اور شاعر تھے ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، گومتی پہ آ کر کے دونوں میں تلواریں نکل آئی، زخمی ہو گئے۔ محشر جو تھے ان کا اسی میں انتقال بھی ہوا کہ یہ مطلب اسٹیج کی جو مارکہ آرائی تھی یہ کبھی کبھی مطلب اس میں یہ نوبت بھی پہنچ گئی ہے، گالم گلوچ بھی ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ادب کو فائدہ بھی پہنچا ہے۔ تو یہ تھی کتاب اردو کے ادبی معرکے۔ مطلب اس کتاب کو بہت ضروری ہے پڑھنا اور بہت اچھی کتاب ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم جانیں کہ اردو ادب میں معرکوں سے کیا حاصل ہوا اور ان معرکوں میں اساتذہ اور ان کے جو تلامذہ تھے ان کا کیا کردار رہتا تھا۔ اس کو آپ پڑھیے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، بلکہ دونوں کتابوں کو دے دیا ہے، آپ دونوں کتابوں کو پڑھیے اور پڑھنے کے بعد آپ رائے دیجیے۔ بہت شکریہ۔